الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، معززین شہر، برادران اسلام، جیسا کہ علماء کرام نے بڑے حسین انداز میں ساری باتیں کر دی ہیں، دوستو میں بھی ایک دو باتیں علماء کی پیروی میں ہی کروں گا. اللہ تعالیٰ نے موسم اچھا کر دیا اس لیے ہم جرت کر رہے ہیں تھوڑی باتیں کرنا، ورنہ میرا خیال تھا کہ بہت مختصر باتیں ہوں. پہلا سوال، یورپی ممالک کیوں بار بار توہین رسالت مآب سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی سرکار کا نام نامی آئے معروم نہ رہا کرے. بہت سے لوگ اپنی چودراہٹ میں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کیا دیکھیں، ہماری جو حیثیت ہے صدقہ ہے نام محمد مصطفیٰ. اقبال نے کہا تھا آبروئے ما زنام مصطفیٰ، ہماری ساری عزتیں نام مصطفیٰ کے صدقے ہیں. سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی توہین کرتے ہیں، کبھی قرآن کریم اسلام کے شاعر کی توہین کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ علامہ بشیر کرم صاحب نے بیان کر دی. ایک وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم قومیں عالم کفر قرآن کریم کی صداقتوں کا جواب نہیں دے سکے. دو بندے اگر لڑے، اگر ایک ہار جائے تو ہارنے والا بعض اوقات گالی گلوچ دیتا ہے، بعض اوقات اپنی شکست کو کمینگی اور ذلت کا سبب بنا کر منہ سے بکواس کرتا ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ اپنی شکست کا مداوع کر رہا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ سچ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی کو دین اس لیے دیا ہے کہ یہ دین دنیا میں دبے گا نہیں، دنیا سے مٹے گا نہیں، دنیا سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے یار تیرا نام بھی بڑھے گا، تیرا کام بھی بڑھے گا. اللہ کا وعدہ ہے ہر آنے والا لمحہ اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے، شاعر اسلام کے لیے سربلندی، فتح، عروج اور غلبے کا دن ہے، غلبے کا دور ہے.
دوستان ذی قدر، الحمدللہ آج میڈیا نے دنیا کو سمیٹ دیا. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں عموماً یورپ ممالک میں جاتا رہتا ہوں. اللہ کی قسم، یورپ جو کر رہا ہے یہ اپنی شکست کے بعد اپنی پنجابی میں کہوں، جو کتا ہار جاتا ہے وہ ہارنے پر دندیاں نکالتا ہے. یورپ اسلام کے سامنے اپنی شکست پر یہ ساری باتیں کر کے اپنی ذلت اور رسوائی پر اظہار ندامت کر رہا. میں آپ کو ایک بڑا عظیم حوالہ پیش کرتا ہوں اپنی بات کی تائید میں. نوائے وقت اسلام آباد اور راولپنڈی 26 اگست 2012 کا نوائے وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں یہ خبر چھپی کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور وہ ادارہ جنسیات کی ریسرچ اور تحقیق کا ادارہ ہے. یعنی مرد، عورت اور انسانی جنس پر تحقیق کا وہ انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے اندر انسانی جنس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں. 26 اگست 2012 کے اخبار میں یہ خبر چھپی ہے کہ وہاں اس انسٹیٹیوٹ کا جہاں جنسی تحقیقات ہوتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا ریسرچ سکالر اور محقق، اس کا نام ہے ڈاکٹر رابرٹ غیلم. اس نے یکلخ طور پر ایک اعلان کیا جس سے امریکہ کے اس انسٹیٹیوٹ میں ایک بھوچال آ گیا، طوفان آ گیا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے دوستوں ریسرچ سکالروں کو کہا، جنسیات پر تحقیق کرتے ہوئے میں نے گھٹنے اسلام کے سامنے ٹیک لیے ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ کائنات میں سب سے پاکیزہ عورتیں اگر ہیں تو مسلمانوں کی عورتیں ہیں. بولے بولے سارے بولو الاسلام. شاید تیری یہ آواز تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے، مرتے ہوئے تیرے ایمان کی دلیل بن جائے. کہو الاسلام، القرآن. میں کر رہا ہوں رابرٹ غیلم سکالر نے، امریکہ کے انسٹیٹیوٹ کے بہت بڑے سکالر نے جب اعلان اسلام کیا تو وہاں ایک طوفان مچ گیا. انہوں نے کہا ہمارا اتنا قابل آدمی اگر اسلام قبول کرے گا تو اس کا معاشرے پر اثر ہوگا. تو انہوں نے اس سے وجہ پوچھی، اس نے وجہ کیا بیان کی. آج کتنے میرے جلوس میں آنے والے مسلمان بھائیوں اپنے ضمیر سے سوال کریں، آج میں نے قرآن دیکھا ہے؟ آج میں نے قرآن پڑھا ہے؟ وائے افسوس، میں عموماً کہتا ہوں آج موبائل کا میسج جو بندہ پڑھ رہا ہے، قرآن ہمیں نہیں آتا، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن کے مجرم ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے. خدا را جوانو اٹھو. میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم میرے اسلام سے وفا نہیں کرو گے تو میں اور قوموں کو اسلام کا معامل بنا دوں گا. آج ہم پاکستانی نعرے لگاتے ہیں، صرف دعوے کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے. کتنے میرے مسلمان نوجوان بھائیوں کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. میرے پاس دم کے لیے لوگ آتے. ایک سوٹڈ 3 پیسز میں لڑکا آیا، کہنے لگا جی مجھے دم کرے. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے تکلیف بتائی. میں نے کہا یہ قرآن کی 3 سورتیں پڑھا کرو. بواسیر کا اس نے ذکر کیا. میں نے کہا یہ 3 سورتیں وتر میں پڑھا کرو، یہ 2 سورتیں فجر کی سنتوں میں پڑھا کرو. میرا آزمودہ وظیفہ ہے اور مجرب ہے کہ ہر قسم کی بواسیر ختم ہو جائے. آگے وہ نوجوان
सूटेड बूटेड नौजवान बोला, हजरत मैं तो कुरान नहीं पढ़ा हुआ। हमारा ये हाल है, कितने मुसलमान कुरान नहीं जानते। पाकिस्तान वालों, आज 76 साल हो गए मुल्क बने, आज भी हमारी हुकूमत को ये ईमान और गैरत नसीब नहीं कि वो सूद बंद करे। आज भी हमारे आईनी कवानीन, हमारी औरतों के कवानीन, मुशर्रफ जो बाइस लानत इंसान था, उसने हमारे फौजदारी कवानीन गैर इस्लामी बनाए, आज भी मौजूद है। हम 10 से मस नहीं होते, हमें गैरत नहीं आती। शायद अल्लाह ने इस्लाम के लिए यूरोप को ही चुन लिया हो कि वहां के डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर और मुहक्किक लोग फौज दर फौज इस्लाम में आ रहे हैं। आप सुने, रॉबर्ट गैलन उस डॉक्टर ने दलील क्या उन्हें दी। उसने कहा मैं इस्लाम क्यों ला रहा हूं, मैंने क्यों कलमा पढ़ा है। उसने कहा मैं कुरान का मुताला कर रहा था औरतों के बारे में, तो कुरान में एक बात मौजूद है कि अगर पहला मर्द औरत को तलाक दे दे या जुदाई हो जाए, औरत की इद्दत 3 महीने है, वो 3 महीने इंतजार करे। उसने कहा, कुरान करीम ने फरमाया यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासत कुरू, 3 माहवारियां या 3 महीने औरत इंतजार करे। उसने कहा मैं हैरान हो गया, 1400 साल पहले कुरान ने औरत को पाक होने का कितना हसीन रास्ता बता दिया है। वो इस्लाम की 3 माह की इद्दत के अंदर पाकीज़गी, तहारत नसब, तहारत औरत और तहारत खानदान की इतनी गहराइयां समझा कि डॉक्टर रॉबर्ट गैलन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब आप बताएं, जब उनका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, उसका एक डॉक्टर और स्कॉलर आदमी अगर कलमा पढ़े तो बोलो अमेरिका के मुंह पर तमाचा है कि नहीं है, यूरोप के मुंह पर तमाचा है कि नहीं है। एक रॉबर्ट गैलन नहीं, अल्लाह की कसम, मेरी खुद कई नौजवान मुसलमान लड़कों से मुलाकात हुई, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, उन्हें देखकर मुझे रश्क आता है कि काश हम भी ऐसे मुसलमान हों, ऐसे मुसलमान बने। तो मुसलमानों, अगर हम कुरान से वफा नहीं करेंगे, अगर हम पैगंबर कुरान से वफा नहीं करेंगे, तो अल्लाह गैर कौमों को लाएगा। इसलिए सिर्फ आप पर मैं जुलूस निकाल कर अपनी जिम्मेदारी से फारग नहीं हो गए। बात वही है जो हजरत मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब ने की, जो बात अल्लामा बशीर अहमद करम साहब ने की, जिस बात साहबजादा अब्दुल रहमान ज़िया साहब ने की, हमें कुरान से वाबस्ता होना होगा। आज हम दुनिया में क्यों जलील हैं, हम बेकारी भी हैं, हम मकरूज भी हैं, हम आंखें कैसे उन्हें दिखा सकते, हम तो उनके मकरूज हैं। इकबाल ने कहा था, ओ मुसलमान, तू एक सब्ज घास की तरह जिल्लत की जिंदगी में जमीन पर पड़ा है। इकबाल का शेर है। मुफ्ती अयूब साहब के शेर सुनकर मुझे भी हिम्मत हुई कि मैं आपको इकबाल का शेर सुनाऊं। इकबाल कहता है, हम जो शबनम बर ज़मीं उफ़तई और दर बगल दारी किताबे जिंदगी। इकबाल कहता है, ओ शबनम की तरह, ओ घास की तरह जमीन पर गिरे पड़े जलील मुसलमान, आप खोल, तेरी बगल में तो वो कुरान है जो किताबे जिंदा है, जो कौमों की जिंदगी है, जो मुल्कों की जिंदगी है, जो इंसानों की जिंदगी है। आगे इकबाल कहता है कि खारात अस महजूरिये कुरान शुदी और शिकवा संजय गर्दशे दौड़ा शुदी। कहता है हमें अमेरिका मार रहा है, हमें यूरोप मार रहा है। इकबाल कहता है
تو ذلیل اگر ہو رہا ہے مسلمان تو اس لیے کہ تو نے قرآن چھوڑ دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آخری بات وہی علماء والی میں دوہرا رہا ہوں، حضرت عمر کے سامنے ایرانی فوج کا کمانڈر ہرمزان زندہ گرفتار کر کے لایا گیا، اپنے فرنا سے زندہ گرفتار کر کے لایا گیا۔ ہرمزان حضرت عمر سے بات کر کے کہنے لگا، عمر ٹھیک ہے مجھے پتا ہے تم مجھے قتل کروا دے گا، ایک میرے سوال کا جواب دو۔ کہا بتاؤ؟ کہنے لگا چند سال قبل تیری قوم اجاٹ بدو جاہل پرلے درجے کے اتنے غیر مہذب لوگ تھے تم کہ تمہیں کوئی رعایا بنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اے عمر آج کیا وجہ ہے کہ تیری فوجیں جدھر منہ کر دیں گے فتح ان کے قدم، فتح ان کا مقدر ہے۔ ایران سپر پاور ہے، 4000 سالہ بادشاہی ساسانی خاندان کی، اسے اگر زمین بوس کر کے ساسانی محلوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے تو عمر بن خطاب نے لہرایا ہے، وہ عزت اسلام عمر۔ اس کے سامنے ہرمزان نے کہا، عمر کیا وجہ ہے تیری قوم بدو ان پڑھ ریجیکٹڈ قوم تھی، تمہیں کوئی رعایا نہیں بناتا تھا، آج تجھے دنیا سلام کرتی ہے، آج ہر جانب اسلام کا شور ہے، فتوحات پہ فتوحات تمہارا مقدر ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ جواب آپ میں اپنے سینے میں بسا کر گھر جائیں۔ حضرت عمر نے کہا، لقد من اللہ علینا ببعث نبیہ فینا وقد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإعطاء کلامہ، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اپنا نبی بھیجا، حضور نے ہم پر احسان کیا، ہمیں قرآن دے کر گئے اور بتا کر گئے، لوگوں اگر قرآن کو تم اپنا امام بناؤ گے رب جہان کا تمہیں امام بنا دے گا۔ حضرت عمر کی حدیث میں نے مسلم شریف سے تلاوت کی، آپ راوی ہیں، سرکار نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے صدقے قوموں کو عزتیں دے گا، ویضع بہ آخرین، اور بعض قوموں کو اللہ ذلیل کرے گا تو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ گویا ہماری ذلت و رسوائی، ساری معلومیاں، ساری پریشانیاں قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ مانا آپ میں نے جمعہ پر تفصیل سے کہہ دیا، ہاتھ کے ساتھ ان بری چیزوں کو روکنا حکمرانوں کا کام ہے۔ آپ میں زبان کھولے، یہاں آپ نعرہ نہیں لگاتے، آپ کو یہ پتہ نہیں آپ کی یہ آواز اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مالک، میرے ظاہر و باطن کو جاننے والے، جب تیرے کلام کی توہین ہو رہی تھی میں اور تو کچھ نہ کرتا تھا، لیکن میں نے احتجاجی ریلی میں تیری عظمت کا نعرہ بلند کیا تھا۔ عراق کے اندر فٹ بال لیگ کے نوجوانوں نے فٹ بال کے میدان میں قرآن اٹھا رکھا تھا، قرآن کو بوسے دے رہے تھے، گویا یورپ کو پیغام دے رہے تھے، یورپ والوں قرآن کی محبت مسلمانوں کے دل سے نکالی نہیں جا سکتی۔ یہ بہترین ایک جواب ہے، آپ بھی اپنی پوری زندگی میں قرآن کریم سے جتنا تعلق قائم کر سکتے اتنا تو کریں نا خدا، کچھ تو آگے بڑھے نا۔ ہمارے بہت سے مسلمان صرف کل سورہ اخلاص پر گزارا کرتے ہیں اور کوئی سورت نہیں آتا۔ خدا ان دھچکوں میں قرآن سے لو لگاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں خلوت میں رو کر عرض کرو،
مولا میں اور تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن اس مقام پر میں نے دل کی لو قرآن سے بڑھا لی ہے۔ میں نے ڈنمارک کے دوستوں سے کہا کہ ڈنمارک میں سب سے پہلے توہین رسالت مآب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے ڈنمارک سے شائع ہوئی۔ میں نے کہا اس کا ریئیکشن کیا تھا، جواب کیا تھا؟ اللہ کی قسم اٹھا کر شرکائے جلوس آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ڈنمارک کے ان ڈینش لوگوں نے بتایا قریشی صاحب جس سال ان ظالموں نے توہین آمیز خاکے بنائے، اگلے سال ڈنمارک حکومت نے سروے کروایا کہ ملک کے اندر، اور وہ ہر سال کرتے ہیں، سب سے زیادہ کتاب کون سی چھپی اور کون سی پڑھی گئی، تو جواب ملا کہ ڈنمارک کے اندر اس سال کے اندر سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب محمد عربی کا معجزہ قرآن ہے۔ گویا ینگ جنریشن نے ریئیکشن دیا، ان کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ڈینش میں قرآن کے ترجمے ہو رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے لوگ محمد کو گالیاں کیوں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کیوں چلاتے ہیں۔ ارے ان کی نسلیں تو قرآن کی طرف آ رہی ہیں، میرے آقا کی طرف آ رہی ہیں۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں صرف جلوس میں آ کر نعرے لگا کر فارغ نہ ہو جائیں، سچے ہو تو صرف اتنی بات ہے، آئیے اپنا تعلق قرآن سے بڑھا لیں، جتنا بڑھا سکتے ہیں۔ جسے ایک سورت آتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور صورتیں یاد کریں، جسے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر پڑھنا شروع کریں۔ بڑے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے، ہم قرآن کیسے پڑھے؟ میں عمر کہتا ہوں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو صدیق اکبر کی عمر 38 سال، حضرت عمر کی عمر مبارک 26-27 سال کے برابر تھی، حضرت عثمان غنی کی عمر 34 سال تھی۔ بڑی عمر میں لوگوں نے قرآن پڑھا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خدا را قرآن سے اپنا تعلق بڑھائیے۔ اور آج 18 ذی الحج ہے، 18 ذی الحج کا شہید جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان سارے قرآن ماننے والوں کو پیغام دے گیا۔ آج کسی گھر میں، کسی مسجد میں جو لغت قریش پر قرآن موجود ہے، یہ عثمان کا احسان ہے۔ اس جب میں مسلم کو نہ بھولیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جمعہ کا دن تھا، مدینے کی نگری تھی، حضرت عثمان روزے سے تھے، اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو قرآن سامنے تھا، اور حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے جس قرآن پر پڑے وہ آج قرآن روس کی ایک لائبریری میں موجود ہے۔ اس لیے گویا حضرت عثمان آج کے دن کا شہید جامع قرآن تمہیں اور مجھے پیغام دے گئے کہ بندہ مومن کی جان نکل جائے لیکن قرآن سے رشتہ کمزور نہ پڑے، قرآن کو سینے سے لگائیں۔ آئیے بس آج کا یہی پیغام ہے، جو کر سکتے ہو ناظرہ پڑھو، یاد بچوں کو کرواؤ، قرآن کی کثرت کیا کرو۔ قرآن کی کثرت اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ میں نے جمعہ پر بتایا میرے آقا کے ایک صحابی کے جنازے میں 50,000 ملائکہ آئے۔ نگاہ نبوت نے دیکھا، پوچھا یا اللہ اتنے فرشتے؟ فرمایا اے میرے محمد کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے یہ تیرا صحابی کثرت سے سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے، بچے بچے کو آتی ہے، وظیفہ حیات بنائیں، بس قرآن سے تعلق بڑھائیں۔ اللہ کی قسم مسلمان جب تک قرآن پر عامل تھے دنیا میں، حکومت کامرانی اوج سب حاصل تھے دنیا میں، بلایا ہم نے جب قرآن کو اغواء شیطان سے ہوئے معروم، تب ہی سے مسلمان فضل رحمان سے
میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، عمل بھی کرے۔ الہی وہ سبق بھولا ہوا پھر یاد ہو جائے، الہی وہ سبق بھولا ہوا پھر یاد ہو جائے، یہ امت پھر اسی انداز سے آباد ہو جائے۔